بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الذین یمشون علی الارض واذا خاطبهم جاہلون قالوا سلاما۔ عجیب آیت ہے، اس میں قیامت تک آنے والے لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ جو رحمان کے بندے وعباد الرحمن یمشون علی الارض، جو رحمان کے بندے زمین پر چلتے ہیں بہت آہستگی کے ساتھ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمْ جَاهِلُونَ، جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا سلاما، تم پر سلامتی ہو، پر دعا نہیں دیتے۔ اور یہی تعلیم جو قرآن میں ہے وہی تعلیم کتاب مقدس میں بھی ہے۔ گالی سن کر گالی نہیں دیتے بلکہ دعائیں دیتے ہیں، خدا تمہیں سلامت رہے۔ اور حق سبحانہ وتعالیٰ نے بنی آدم کو تخلیق اور تقنین دونوں میں عزت و تکریم سے نوازا ہے، یعنی ایک دوسرے کے احترام کرنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا۔ تخلیق میں ہم جب دیکھتے سورۃ میں احسن التقویم کہا گیا ہے، اور اس کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے والتین والزیتون، کیونکہ یہ سورہ ہم پہلے تلاوت کر چکے، لیکن چونکہ جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں یہ لازمی ہے کہ سمجھا جائے کہ قسم ہے انجیر کی تھی اور زیتون کی، عام طور پر یہی ترجمہ ہوتا ہے، لیکن اس سورہ کا آغاز کا ایک سیاق و سباق ہے، اور یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی آخری نسل کا بھید چھپا ہے۔ اب آپ سوچ رہے کہ اس میں زیتون اور تین سے انجیر میں کیا بھید چھپا ہوگا؟ اصل میں زیتون نہیں، یہ تین ہے، تین اور زیتون، لیکن چونکہ عربی زبان میں قافیہ پیمائی کو سے والتین والزیتون ہے۔ اچھی بات ہے۔ پہلی آیت میں حضرت ابراہیم اسلام کے وعدے کا فرزند کہ نسل کا آخری نبی حضرت مسیح سلام علیہ کا ذکر ہے، چونکہ وہ تین میں رہتے تھے، وہ پہاڑی دامن علاقہ تھا، اور وہ جب بھی دعا کی جاتے تو وہ زیتون کے پہاڑ پہ کوہ زیتون کہا جاتا تھا اس کو، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ نہیں کہ قسم کھا رہا خدا زیتون کی اور انجیر کی، پھل کا قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے اس کو؟ وہ بنی نوع انسان کو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ ابراہیم اسلام کے دو فرزند کے حالات زندگی کے بارے میں بتانا چاہتا ہے کہ جو یہ دو لفظ میں مخفی ہے، وہ بھید ہے۔ جو تین کا علاقہ وہ کوہ کے دامن کا تھا، اور کوہ دامن میں قدیم کتب سماوی میں کوہ زیتون تھا اس کا نام۔ آج بھی جہاں حضرت مسیح سلام دعا کے لیے جاتے، اور وہ طور سینین، اور طور سین یعنی سینہ جو کہا جاتا ہے اس کو، وہذا البلد الامین، اور شہر مکہ کی جو امن والا ہے، ٹھیک ہے؟ چونکہ ایک علاقہ حضرت ابراہیم اسلام کے وہ بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل کے آخری نبی جو آئے وہ حضرت مسیح سلام علیہ ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان دونوں کو دیکھنا ہے۔ اور دوسرا بلد الامین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم اس شہر میں جہاں اسماعیل کے خاندان کا آخری نبی وہ حضرت پیغمبر اسلام ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بڑی عمدہ انداز میں پیدا کیا۔ اب دیا علیہ السلام کی دوسری نشست میں حاضر ہوئے ہیں۔ حقیقی عرفان قصص الانبیاء میں آپ تمام سامعین ناظرین خدمت پر سلام اور خوش آمدید۔ عزیزان گرامی قدر، پہلی نشست میں ہم تیسرے سوال کی 3 جز پیش کر چکے تھے، لیکن چونکہ دامن گنجائش نہیں تھی اسی لیے دوسری نشست میں ہم آئے ہیں اور تیسرے سوال کے چوتھے جز کو پیش کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے ادوم کے لیڈروں کی جو ہلاکت تھی وہ کس سبب سے ہوئی؟ عزیزان گرامی قدر، ادوم کے لیڈروں کو کی ہلاکت کے بارے میں حضرت علیہ السلام نے کہ 8ویں اور 9ویں آیت کے مطابق، 8ویں آیت میں کہ خداوند فرماتا ہے کہ میں اس روز ادوم سے داناؤں کو اور عقل مندوں کو کوہستان یسوع سے نابود نہ کروں گا۔ 9ویں آیت میں اے ایمان تیرے بہادر گھبرا جائیں گے، یہاں تک کہ کوہستان یسوع کے باشندوں میں سے ہر ایک کاٹ ڈالا جائے گا۔ عزیزان گرامی، ادوم کو اپنے عقل پر، اپنے بہادروں پر، اپنے داناؤں پر بڑا فخر تھا، اور کوہستان یسوع کے بہادر آدمیوں پر جو فخر تھا وہ سب برباد نہ ہوگا، بلکہ کیونکہ خداوند متعال نے کہا تھا کہ سب کو کاٹ ڈالے جائیں گے، اور کوہستان یسوع وہ سب کے سب کاٹ ڈالے گئے اور نیست و بعد نابود کر دیے گئے۔ دوسرا ہے کہ ان کے زوال کے اسباب کیا تھے، سبب کیا تھا، وہ ہم ابدی علیہ السلام کے 10ویں اور 14ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔
اس قتل کے باعث اور اس ظلم کے سبب سے جو تو نے اپنے بھائی یعقوب پر کیا تھا. یعقوب کا لقب کیا تھا؟ اسرائیل. آپ دیکھیں تو خجالت ملبس اور ہمیشہ کے لیے نیست ہوگا. گویا کہ پروردگار عالم حضرت عبدی علیہ السلام کے زمانے میں، اس زمانے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو، یعنی اسرائیل کو برا بھلا نہ کہنا، اس کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرنا، ورنہ جو جو ٹکرایا وہ سب نیست نابود ہو گیا. 11ویں آیت میں ہے کہ جس روز تو نے اس کے مخالفوں کے ساتھ کھڑا ہوتا، جس روز اجنبی اس کے لشکر کو اسیر کر کے لے گئے اور بیگانوں نے اس کے فاتحوں سے داخل ہو کر یروشلم پر قرآن ڈالا، تو بھی ان کے ساتھ تھا. یعنی لڑنے میں کون کون کا ساتھ دے گا؟ کس کے؟ یعقوب کے خلاف، یعنی اسرائیل کے خلاف. اور ہر زمانے میں اسرائیل کے خلاف جنگیں ہوئیں، جہاد کیا گیا. ہوا کیا انجام؟ 12ویں آیت میں ہے کہ تجھے لازم نہ تھا کہ تو اس روز اپنے بھائی کی جلاوطنی پر کو کھڑا دیکھتا اور اپنی یہودا کی ہلاکت کے روز شادمان ہوتا اور مصیبت کے روز لاف زنی کرتا. کیونکہ اس لوگ ہنس رہے تھے، ٹھٹھا اڑا رہے تھے. دیکھا اسرائیل کو یعقوب کی اولاد کیا حشر ہوا، سب گھیر کر کے لے گئے. 13ویں آیت میں کہ تجھے مناسب نہ تھا کہ تو میرے لوگوں کی مصیبت کے روز ان کے پھاٹکوں میں گھستا، ان کی مصیبت کے روز ان کی بدحالی کو کھڑا دیکھتا رہتا اور ان کے لشکر کا ہاتھ نہ بڑھاتا. یعنی چاہیے تھا کہ روکتے، چونکہ دونوں ایک ہی باپ کے دو اولاد تھے، یسوع اور یعقوب پر ہی مصیبت آئی. کیوں؟ کیونکہ سب اس کے خلاف ہو گئے تھے. اب جو اس کے ماتحتی تھے وہ یسوع کے ساتھ بھی چھوڑ جاتے ہیں، لیکن ابھی نہیں. 14ویں آیت میں کہ تجھے لازم نہ تھا کہ گھاٹی میں کھڑا ہو کر اس کے فراریوں کو قتل کرتا، اس کے دکھ کے دن میں اس کے باقی ماندہ لوگوں کا حوالہ کرتا. لیکن ایسا نہیں ہوا. تار صابن کو اس طرح کاٹے، بھائی بھائی کو جس طرح کاٹے. وہاں یہی ہوا ہے کہ بھائی نے بھائی کے نسل کو کاٹنے کی کوشش کی، وہ اسیر ہو گیا اور یہ ٹھٹھا اڑاتے رہے، مذاق اڑاتے رہے. اور اس کی تباہی کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی بس فرمایا تھا کہ بہت تباہی آئے گی، اور عبدیہ نے بھی اس کی نشاندہی کی. یعنی بہت سی باتیں عبدیہ علیہ السلام نے آموز کی باتوں کو مزید جو خدا ان پر نازل کرتا ہے اپنا کلام، اس کے ذریعے بتائیے. اور آج کا چوتھا سوال کہ حضرت عبدیہ نے ادوم پر خدا تعالیٰ کے قہر و غضب کس چیز کا بدلہ ہے؟ آخر خدا بے سبب پکار نازل تو کس چیز کا بدلہ ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اسی چیز کو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں. کیا کہ اس ادوم کی سزا کی وجوہات کیا ہے جو ہم 10 سے 14 آیت پیش کر چکے ہیں آپ کی خدمت میں. اور اس کا یہ ہے کہ باقی ماندہ لوگوں کے حوالے کرتا. یعنی 10 آیت میں یہ تمام چیز ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا، لیکن جو اس کے تھے اپنے عزیز وہ اس کے ساتھ نہیں دیتے تھے. اگر دیتے تو یہ بھی بچ جاتے ہیں، لیکن انہیں ٹھٹھا اڑایا، مذاق کو دشمنوں کا ساتھ دیا خدا. اب 5واں سوال پہ جانب چلتے ہیں، چونکہ سوال بہت مختصر ہے کہ قوموں کو عدالت اسرائیل اور یہودا کی بحالی کا کیا مطلب؟ جب سب تباہ ہو جائے گا پھر کیا ہوگا؟ عبدیہ نے 15 سے 21 آیت میں اس کا حوالہ دیا، لیکن 2 جز ہم پیش کریں گے آپ کی خدمت میں. الف، قوموں کی عدالت. بے، اسرائیل اور یہودا کی بحالی سے متعلق ان سے متعلق پوچھ گچھ کیا جائے. تو پہلے ہم عبدیہ کے ان کے پہلے جز کو جو 15 اور 16ویں آیت میں ہے کہ کیونکہ سب قوموں پر خداوند کا دن آ پہنچا، جیسا تو نے کیا ویسا ہی تجھ پر کیا جائے گا، تیرا کیا تیرے سر پر آئے گا. محاورہ ہے جس کرنی تذبوگ، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. جو دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس گڑھے میں جا گرتا ہے. اسی لیے کہا کہ کسی کے لیے مت وہ کام کرو، کیونکہ جس طرح تم نے میرے کوہ مقدس پر پیا اسی طرح سب قومیں پیار کریں گی. ہاں، پیتی اور نگلتی رہیں گی، اور وہ ایسی ہوں گی گویا کبھی تھی ہی نہیں. یہاں عجب بات کے سب اشارہ ہے. غور طلب بات ہے ان آیت میں ادوم پر قہر اور غضب کی اس کاموں کا بدلہ ہے. سب قوموں پر خدا کے قہر کا دن آ پہنچا، اور ادوم کو اس سلوک کی سزا ملے گی جو اس نے یہودا کے ساتھ روا رکھا، اور اس کا بدلہ انہی کے سر پر آ پڑا. یہاں پینے کا استعارہ ہے کہ اس کی تشریح یوں ہے کہ ایک ساتھ رنج اور افسوس ہوتا ہے. نبیوں نے اسے بیان کرنے کے لیے اکثر
پینے کی تشبیہ استعمال کی۔ اس سلسلے ہم یرمیہ علیہ السلام کا صحیفہ کے 25ویں باب کی 15 تا 28 آیت کو بڑی تفصیل کے ساتھ ہے مرقوم میں، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں ان کو کس طرح خدا نے وہاں سزا دیا تھا کہ ہر طرح کی تباہی بربادی ہوئی۔ اور بے ہے کہ اسرائیل اور یہودا کی بحالی اور اس کا مطلب کیا ہے پوچھا گیا۔ عبدیہ نے اس بات کو 17 سے 21 آیت میں پیش کیا۔ لیکن جو بچ نکلیں گے کوہ سیون پر رہیں گے اور مقدس ہوگا، اور یعقوب کا گھرانہ اپنی میراث پر قابض ہوگا۔ کتنی ہزار سال ہو گئے، تب یعقوب کا گھرانہ پھوس اور اس میں بڑھیں گی اور اس کو کھا جائیں گی، اور یسوع کے گھرانے میں کوئی نہ بچے گا۔ آج یسوع کی اولاد کہیں نہیں ہے، لیکن یعقوب کی اولاد ہے پوری دنیا میں۔ اس کی تشریح کچھ یوں ہے آیت کی 17-18 کی کہ حضرت عبدیہ السلام کے صحیفے کے آخری حصے میں اسرائیل کے بحالی اور عدوم کا معدوم ہونا یعنی نیست نابود ہونے کا بیان مرقوم کیا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ اسرائیل اور یہودا شعلہ زن آگ ہو جائیں گے، اور یسوع کا گھرانہ بالکل ختم ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی خدا کے گھرانے کے ساتھ انتقامی کارروائی کرے گا یا کرنے والوں کو ساتھ دے گا، خدا اس کو تباہ برباد کر دے گا۔ ٹیڈفورڈ نے ایک مورخ ہیں، انہوں نے ادوم کے مر مٹنے کی تاریخ کا خلاصہ کچھ یوں پیش کیا ہے کہ نباتیوں نے ادومیوں کو ان کے ملک سے نکال دیا، مگر انہوں نے نجب پر قبضہ کر لیا۔ یہ علاقہ ادومیہ کے نام سے جانا پہچانا جانے لگا۔ ادومیوں نے یہودا کے کچھ حصے پر بھی قبضہ کر لیا جو زیادہ تر قائم نہ رہ سکا، انہیں زیادہ دیر وہ نہ رہ سکے، اور 185 قبل مسیح میں یہودا مکابی نے اس کو وہاں سے مار بھگایا، اور بعد ازاں گراسا کے شمعون نے ادومیہ کو ویران اور سنسان کر دیا، اور پہلی صدی عیسوی میں ادومیہ کا نام و نشان صفحاتی سے مٹ چکا، جو ہم پہلے عرض کر چکے۔ یہ سچ ہے کہ پترا مسیحی جاگیر کا صدر مقام بھی رہا تا وقت کے 7ویں صدی عیسوی میں اس پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ آج کسی ایسے شخص کا اتا پتہ نہیں ملتا جسے ادومی کی حیثیت شناخت کیا جا سکے۔ آج کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہاں وہ ادوم کے خاندان کا ہے، ادوم کے قبیلے کا ہے، یا یسوع کے گھرانے کا ہے۔ نہیں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ کلام میں لکھ دیا گیا، سب کو ختم کر دیا گیا، کاٹ ڈالا گیا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت عبدیہ علیہ السلام نے صحیفہ کی جو پیشن گوئی کی تھی، انہوں نے جو نبوت کی تھی، دیکھیں نبوت اور تاریخ میں اب یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ نبوت اسے کہتے جو آنے والے وقت کی نشاندہی کی جائے، پیشن گوئی کی جائے فارسی میں، اور تاریخ اسے کہتے ہیں جو مورخ نے بعد کے اس واقعے کو بعد میں لکھا ہو، جیسا آج ہم پیش کریں وہ تاریخ کا حصہ ہے، نبوت نہیں ہے۔ یہ فرق ہے، نبوت آنے والے وقت کی نشاندہی کرتا۔ تو انہوں نے جو نبوت کی جو پیشن گوئی کی تھی وہ پوری ہوئی کہ یسوع کے گھرانے میں کوئی نہ بچے گا، اور سب ختم کر دیا گیا۔ عبدیہ کے 19 اور 21 آیت میں جو آخری یہ 3 آیت ہے، عبدیہ علیہ السلام کے صحیفے کی آخری 3 آیت، اور جنوب کے رہنے والے کوہستان یسوع اور میدان کے باشندے فلسطین کے مالک ہوں گے، اور افراہیم اور سامریہ کے کھیتوں پر قابض ہوں گے، اور بنیامین جلعاد کا وارث ہوگا، اور بنی اسرائیل کا لشکر سب اسیروں کو جو کنانی میں سارپت تک ہیں، اور یروشلم کے اسیر جو سفارات میں ہیں جنوب کے شہروں پر چڑھیں گے، تاکہ کوہستان یسوع کی عدالت کریں، اور سلطنت خداوند کی ہوگی۔ عزیزان گرامی 21ویں آیت میں ہے کہ رہائی دینے والے کوہ سیون پر چڑھیں گے تاکہ کوہستان یسوع کی عدالت کریں۔ کیوں کریں؟ اس لیے کہ ان کا ظلم اتنا بڑھ گیا تھا، تکبر اور فخر و مباحات اور بہت ساری چیزیں لوٹ مار کی وجہ سے، جو سکر زمین پہ نہیں ہو رہا تھا۔ دیکھیے، یاد رکھیے، ایک فارمولہ ہے خدا کے پاس بھی۔ خدا وہ کام کرتا ہے جو خود حکم دیتا ہے، اس سے بڑھ نہیں کرتا۔ کافر کی حکومت تو بچ جاتی ہے، خدا نے کافروں سے بہت سارے کام کیے، لیکن ظالم کی حکومت زیادہ دن نہیں رہ سکتی، اور ظلم خدا کو پسند نہیں ہے، جو خدا ظالم نہیں ہے۔ لیکن لوگ محاورے کی زبان میں خدا بھی بڑا ظالم ہے، نعوذ باللہ من ذالک، خدا ظالم نہیں ہے، خدا تو محبت کرتا ہے، محبت ہے خدا۔
عبد الاسلام کی اس کی تشریح یہ ہے کہ ان آیت میں عبد الاسلام کی جو کتاب کے آخری سے اس صحیفے کے آخری کا خلاصہ یہ کہ ادوم کی سرزمین جنوب کے رہنے والی نجب کے اسرائیلیوں کو دے دی جائے گی، اور دے دی گئی۔ آج تک دیکھنے ہے کہ نہیں ان کے پاس ساحلی میدانی شفتیلا علاقوں کے باشندوں کو فلسطین کے ملک دے دیا جائے گا، اور بنی اسرائیل کے سب اسیر کینانیوں کے ملک پر قابض ہوں گے۔ رہائی دینے والے کو کوہستانی یسوع حکمرانی کریں گے، خداوند ساری مملکت پر سلطنت ہوگی۔ عزیزان گرامی، یہاں ایک سوچنے کی بات ہے، غور طلب بات ہے کہ جب وہ ایک جو پردہ غیبت میں ہے، جس کی آمد پر سب انتظار کر رہے ہیں، یہ زمین دوبارہ ظلم جوڑ سے بھر رہی ہے، ابلیس ہر طرف دندناتا پھر رہا ہے کہ کسے پھاڑ کھائے، اور وہ ہر جگہ وہ اپنی تباہی مچا رہا ہے، لیکن ایک ہستی کا انتظار ہے سب کو، اور وہ ہیں حضرت مسیح سلام علیہ۔ تو وہ جب آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ قوم پر لڑائی کر رہی ہے، ملک پر چڑھائی کر رہا ہے، ہر قسم میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور برائی بے انتہا پھیلتی جا رہی ہے۔ جتنا برائی کو روکنے کی کوشش جا رہی ہے، برائی اتنی عروج پر جا رہی ہے، اور آخر زمانے میں یہی ہوتا ہوگا، ہو رہا ہے اور ہوتا چلا جائے گا۔ پھر مسیح کی آمد ہوگی، اور اس وقت کیا ہوگا کہ ان کی وہ بادشاہت ہوگی، 1000 سالہ بادشاہت۔ اسی لیے کہا خداوند ساری مملکت پر سلطنت کرے گا۔ کس کی حکومت ہوگی؟ جناب مسیح کی۔ اور اس چیز کو اگر آپ غور کریں، ہم نے کئی بار آپ کی خدمت عالیہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 210 پیش کیا تھا، بالکل اسی کے مناسبت سے کہ مقدسین ہیں، وہ مقدسین ہیں جو مسیح کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔ کون سے مقدسین ہوں گے؟ جو ایمان اور اعمال دونوں میں بہترین ثابت ہوں گے، جو آخری تک جو صبر بھی کریں گے، ایمان بھی لائیں گے، اعمال صالح بھی کریں گے، اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی سورہ عصر کے اگر آیت پہ غور کریں تو ہر زمانے کے لوگوں کے لیے کہ جو والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، لیکن جو لوگ ایمان لائے۔ کس پر ایمان لائیں گے؟ جس پر خدا کہتا کہ ایمان لاؤ، وہ جو نجات دے گا ایمان لانے سے، اس پر ایمان لانا ہے۔ تو ایمان لانا کافی ہے؟ سب کہتے ہیں جی ہم تو سب کو مانتے ہیں، ہم تو مسیح کو مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں، خدا کی ایمان نہیں پسند۔ پھر وتواصوا بالحق، ظلم ہوگا، تشدد ہوگا، وہ حق پر قائم رہے گا، بد دعا نہیں کرے گا، دعا کرے گا اپنے ظالموں کے لیے، دشمنوں کے لیے۔ پھر کیا ہوگا؟ وتواصوا بالصبر، اور صبر بھی کرے گا۔ تو یہی چیز کہ مقدسین وہ ہوں گے جو صبر کرتے رہیں گے، اور پھر جو حضور مسیح کے ساتھ بادشاہی کریں گے، یعنی 1000 بادشاہی میں ان کا شمار ہوگا، اور جو مومنین سو گئے ہوں گے ان کو اٹھا لیا جائے گا۔ پھر پورے زمین پر قتل عام ہوگا، وہ بادشاہی پر اصل بادشاہی ہوگی۔ ابھی تو ہم صرف وقت گزار رہے ہیں، چونکہ مومن کے لیے دنیا نہیں ہے، یہ گھر نہیں ہے، اس کا گھر الگ ہے۔ چونکہ یسوع مسیح نے جاتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں جا رہا ہوں، چونکہ میرے باپ کے بہت سارے محلات ہیں۔ اب چونکہ ترجمہ کرنے والے نے کیا کہ جی بہت سارے گھر ہوں گے، چونکہ ہم گھر میں رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر میں رہتے ہیں، کمرے میں رہتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ بادشاہ کس میں رہتا ہے؟ گھر میں، عزیز محلات میں محل ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو جب جو تمام کائنات کا بادشاہ وہ کہ گھر میں رہے گا، اس کے بھی محل ہوں گے۔ تو اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں میں تمہارے محلات تیار کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تاکہ تم ابدی زندگی، اور پھر آؤں گا تمہیں لینے کے لیے۔ وہی سورہ بقرہ آیت نمبر 210 میں ہے کہ وہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں، ہر قوم منتظر ہے کہ اللہ آسمان سے اپنے فرشتوں کے ذریعے، فرشتوں کے ساتھ بادلوں میں سے ہوتا ہوا زمین پر آئے اور قصہ تمام کر دے، یعنی عدالت کرے گا۔ کیا ہمارے پاس ہے؟ اس سورہ بقرہ کی آیت 210 کے مطابق ہم تیار ہیں کہ اگر واقعی اللہ آ گیا تو اللہ ہوگا؟ اللہ کیسے آئے گا؟ کیسے پہچانیں گے اللہ؟ کس لباس میں آئے گا؟ وہ کون آئے گا آسمان سے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ عبداللہ ہے تو اللہ تو آ رہا ہے، عبداللہ نہیں آ رہا۔ اب وہ عبداللہ کے بیس میں نہیں آئے گا، وہ روحانی لباس میں آئے گا۔ کون سمجھے گا؟ وہ نورانی لباس میں ہوگا۔ کیسے پہچانیں گے؟ کیونکہ بعض دفعہ ابلیس بھی دھوکہ دیتا ہے ایسے لباس میں آ کر کے۔ لوگ یہیں سے بہت سے اپنے ایمان سے پھر گئے، وہ غلط سمجھے اس رویا کو، اس خواب کو، اور پھر مذہب بننے شروع ہو گئے۔ عزیزان گرامی قدر، ہم سب عبد ہیں،
اب یہ یہی سمجھانا چاہتا ہے اپنے اس میں کہ ہمیں عبد بن کر اگر رہنا ہے تو ہر حال میں سر تسلیم خم کرنا ہوگا، ماننا ہوگا جو کلام میں لکھا ہے۔ اگر ہم انکار کر دیں تو گویا کہ کلام سے انکار کیا، کلمت اللہ سے انکار کیا اور رب سے انکار کر دیا۔ ہمیں ابلیس کے اس ہتھ کنڈے سے، ابلیس کے اس حربے سے بچنا ہوگا، چونکہ سورہ ناس میں ہے نا، وہ جو دلوں میں گھس کر کے وسوسے ڈالتا ہے، تو ہمیں وسوسوں سے بچنا ہوگا۔ اور ایمان کو سمجھنے کے لیے ہمیں کتاب مقدس کا مطالعہ کرنا لازمی ہے، اور کتاب مقدس کے ساتھ ساتھ جب ہم اپنے اندر جیسے جیسے ایمان آتا رہے، جیسے جیسے عقل شعور آئے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہی دیکھنا ہے کہ فلاں کیا کہیں گے، فلاں کیا کہیں گے، نہیں، کلام کیا کہہ رہا ہے، رب کیا کہہ رہا ہے، ہمیں رب کو دیکھنا ہے، کیونکہ آخرت لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگی، رب کے ساتھ ہوگی۔ اور بہت سے لوگ ہیں مذہبی لباس میں، لیکن جب وہ حشر کے میدان میں ہوں گے تو صاف انکار کر دیں گے پروردگار، وہ رب العالمین کہ ہم تو تجھے جانتے نہیں، تیرا تو ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں رہا، تم نے تو میرے لیے کوئی کام ہی نہیں کیا، جو کیا تم نے اپنے نام و نمود کے لیے کیا، پیسے کے لیے کیا، دن دولت کے لیے کیا، کاروبار بنایا تم نے دین کو، لہٰذا ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں، کوئی ناتا نہیں ہے، ہم تمہیں جانتے نہیں، پہچانتے نہیں ہیں، جاؤ آگ اور گندک کی جھیل میں۔ تو کیا فائدہ ایسی چیز کا؟ ایمان سلامت رہے، اعمال بہترین ہو، حق پر قائم رہیں، صبر بھی کریں اور دعا کرتے رہیں سب کے لیے کہ رب العالمین سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر، کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ کوئی توبہ کیے بغیر اس دنیا سے جائے۔ تو اگر آپ نے توبہ نہیں کی تو توبہ کیجیے گا۔ گزشتہ نشست ہم نے اسی اختتام کیا تھا کہ توبہ کرنا لازمی ہے، ہر وقت ہمیں دیکھنا ہے، احتساب اپنا خود کرنا ہے کہ کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے، تو اس غلطی سے توبہ کرنا اور پھر اس کے حضور سجدہ ریز ہونا کہ پروردگار تو ہی ہمارا خالق و مالک ہے، تیرے حضور ہمیں ایک دن حاضر ہونا ہے، تو ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کہا کہ جو بھی آخر تک ثابت قدم رہے گا، وفادار رہے گا، اسی کو تاج ملے گا۔ عزیزان گرامی، قرآن نے عبد کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک ہستی نے دعویٰ کیا تھا اپنے آپ کو کہ جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مر ہوگا، اور جس دن میں جی اٹھوں گا۔ کیا ایسا کوئی ہوا ہے؟ سلامتی جو اچھا، کچھ بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ فلاں کے ساتھ سلام علینا یا سلام علیہ کیوں کہ نہیں کہتے؟ بھائی ہم کہتے ہیں، اب ان کا زمانہ نہیں ہے، اب جو زمانہ ہے وہ اپنے لیے سلامتی چاہو، اپنے لیے برکت چاہو، اور سب کے لیے سلامتی اور برکت چاہو، حکومت کے لیے چاہو، اپنے پڑوسی کے چاہو، اپنے گھر سے آغاز کریں، گھر والوں کے لیے برکت چاہیں، حفاظت کے دعا کریں۔ آپ ہم سب مل کر کے پورے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے دیکھیں کہ کہاں مفلوق الحال لوگ ہیں، کہاں ضعیف العمر لوگ ہیں جو کہ سفید پوش ہیں بیچارے، کسی کا ہاتھ دست دراز نہیں کرتے، ان کی مدد کریں۔ اسی طرح کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ، اس کا حق نہ سلب کریں، اور کلام یہی ہے۔ یعنی ایک حقوق العباد تو آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم حقوق اللہ تو کر رہے ہیں؟ کیا حقوق العباد بھی کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو فوٹو سیشن نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے دیکھ چیک دیے جاتے ہیں، یہ حکومت کی طرف سے، فلاں کی طرف سے اتنے لاکھ کا چیک مل گیا، وہ چیک کیش ہی نہیں ہوتا ہے، فوٹو سیشن کرا دیا، آپ نے جھوٹ بولا، اور جھوٹا پر قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ لفظ ہم نے استعمال، آپ جانتے ہیں، پوری قوم کو خدا کہہ رہا ہے کہ جھوٹی قوم پر خدا کی کیا چیز ہوتی ہے؟ لام عین تے، جو کہ ہمیں منع ہے، نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم صرف آپ کو اشارہ دے رہے ہیں، جھوٹے قوم پر، تو جھوٹ نہ بولیں۔ سب سے برائی جو ہے ابلیس، وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، اور ہمیں جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے۔ عبد ہونے کے ناطے جھوٹ سے پرہیز، غیبت سے پرہیز، ہر اس برائی سے پرہیز، یہ سب بیماریاں ہیں، اور آخر میں جا کے دل کی بیماری اور شوگر کی بیماری، دوسری بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ دیکھیں، روح بہت پہلے سے بیمار ہونا، جسم کو بعد میں بیمار ہوتا ہے، روح ہمارے پہلے بیمار ہے۔ ہمیں روح کو طاقتور کرنے کے لیے ایمان لانا ہوگا، اور جسم کو کارگر بنا کے اعمال کرنا ہوگا۔ جو چیز آپ کو یاد الہی سے غافل کرتے، وہی بت، ہمیں بت پرستی نہیں کرنی، نام و نمود کے لیے نہیں کرنا، سارا کام، سارا جلال اس رب العالمین کے لیے، چونکہ وہ رب ذوالجلال ہے۔ اب آپ سوچ رہے کہ یہ کیا جملہ کہہ دیا؟
اس لیے کہ جو جس اسٹیٹس کا ہوتا ہے ہمیں اس اسٹیٹس کے ساتھ گفتگو کرنی پڑتی ہے. اپلیکیشن لکھتے ہیں تو عزت مآب فنا بخدمت جناب وغیرہ کر کے لکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی بڑا ہو تو اسے حضور معلّہ اور فلاں کچھ لکھتے ہیں. ایسے ہی خدا تو وہ ذوالجلال ہے کہ اس کا کوئی شمار کر وہ نظر ہی نہیں آتا، لیکن ہمیشہ سے اور ہمیشہ زندہ ہے. ہمارے لیے یہی آج کا پیغام ہے کہ عبد جو ہے وہ عاجزی انکساری کا نام ہے. عبد جو ہے وہ گناہ سے بچنے کا نام ہے. دیکھیں گناہ ہوتے ہیں، لیکن گناہ کے ساتھ فوری بعد ہمیں توبہ کی توفیق دی گئی ہے، ایک دروازہ کھلا رکھا. لیکن روح قفس سے انسان سے نکل جانے کے بعد کوئی توبہ نہیں ہوگی. جتنے بھی مذہبی رہنما ہیں سارے مل کر میرے لیے دعا کریں کہ خدا مجھے بخش دے، نہیں بخشے گا وہ. کیوں؟ اس لیے کہ میں تو توبہ ہی نہیں کیا، میں تو گناہ والی زندگی گزار کر چلا گیا. تو کیا خدا بخش دے گا؟ نہیں بخشے گا. حتیٰ کہ اگر کوئی مذہبی رہنما ہے اور وہ بگڑ گیا ہے، بھٹک گیا ہے، توبہ نہیں کیا ہے، اس کا بھی وہی حال ہوگا. تو ہمیں اس زندگی میں رہتے ہوئے جب تک روح ہے ہمیں توبہ کرنا ہے اور اس پر ایمان لانا جس پر کلام کہہ رہا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس سے اپنے اس اکلوتے کو بخش دیا. فرزند کیا بخشا؟ دنیا کے لیے، کہ دنیا میں آیا اور 33 سالہ زندگی گزارا، ساری مصیبت تکلیف برداشت کیا اور صلیبی موت، اور پھر اس کے بعد کفن بھی ہوئے، دفن ہوئے، پھر زندہ ہو گئے، اور اس کے بعد پھر 40 دن رہے، پھر بھی معجزات ہوئے. کیا یہ معجزہ نہیں؟ ہم روز سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ معجزہ ہو اور انتظار کرتے کوئی معجزہ کرے. یا یہ معجزہ نہیں کہ ہم سو کو روڑ جاتے ہیں، زندہ رہتے ہیں. بعض لوگ ہاسپٹل پہنچائے جاتے ہیں، ہاسپٹل قبرستان پہنچا دیے جاتے ہیں. لیکن ہمیں شکر ہے کہ اس نے ہمیں آنکھ سلامت رکھی، ہاتھ سلامت رکھا، قدم سلامت رکھے، سوچنے کی صلاحیت رکھی. بہت کو پیرالائز کر دیا، فالج کا اٹیک ہو گیا. اس سے تو ہم محفوظ ہیں نا. کیا یہ معجزہ نہیں؟ بس سب سے بڑا معجزہ یہ کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزاری جائے. عزیزان گرامی قدر، اب چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہ رہی تو تاریخ کے بہترین کتاب، انبیاء السلام کی زندگی کی کتاب کلام الہی، اس سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے. آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کے اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے واٹس ایپ، فیس بک، ای میل، ٹیلی فون نمبر، جو بھی آپ کے اویلیبل ہو. آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ ہم واقعی عبد ہیں یا معبود بنے ہوئے ہیں. اور ایک اور چیز کہ جب آپ اپنا پورا پتہ لکھ بھیجیے، ہم آپ کی خدمت میں عالیہ میں کتاب مقدس فی سبیل اللہ ارسال کریں گے تاکہ آپ بھی مستفیض ہوں اور دوسرے بھی آپ کے گھرانہ توبہ کر کے تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے. ایمان لا کہ تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے. اصل چیز ہے نجات. تو اگلی نسل پھر حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے اجازت. خدا حافظ و ناصر.